اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے ایک آفس میں کام کیا ہے، میرا خیال تھا کہ میں آپ کو وہی کام آج بتا دوں کرنا۔ میں نے ایک بل بنایا تھا بقایا کنوینس الاؤنس کا۔ تو آج کل پہلے بل بنانا اور تھے، ایک فارم جو اکاؤنٹ آفس میں جمع کرایا جاتا تھا وہ اور ہے۔ آج کل جو فارم ایک نیو شیٹ ہے، جیسے کہ یہ میرے اس میں ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، شاید آپ کو نظر نہ آئے، میں بھی عمران خان کی طرح آج کاغذ لہرا رہا ہوں ایک، لیکن میں اس کو کمپیوٹر سکرین پہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اسی پہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہاتھ میں کاغذ پر سمجھ نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے تھوڑی سی سپورٹ کریں۔ آپ کے سبسکرائب ہونے میں کچھ نہیں لگتا، لیکن میرے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر۔ میں نے یہ کمپیوٹر شیٹ اوپن کر کے رکھی ہے جو آج کل اکاؤنٹ آفس میں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے جو گزٹیڈ نان گزٹیڈ کے الگ الگ فارم ہوتے تھے، آج کل گزٹیڈ نان گزٹیڈ چاہے چپڑاسی منشی جو بھی جس طریقے کے سرکاری ملازم ہیں، جس سکیل پر ہیں، سب کے ایک ہی فارم ہے۔ اور بقایا جات کا فارم جس کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی پے بل بقایا ہے تو وہ اسی شیٹ پہ بنیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو میں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ شیٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فرام چینج فارم آف گزٹیڈ نان گزٹیڈ امپلائیز جو بھی ہیں، یعنی کہ سب کا ایک ہی فارم ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے نیم، آپ نے نیم لکھنا ہے۔ ڈیزینیشن آپ کا جو بھی ہے، آپ ایس ایس ٹی ہیں، آپ ای ایس ٹی ہیں، میں اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں، چاہے کوئی اور کسی ادارے کا جو بھی ڈیزینیشن ہوگا وہی لکھے گا۔ آگے آئے گا کاسٹ سینٹر نمبر۔ کاسٹ سینٹر وہ ہوتا ہے، میں ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کاسٹ سینٹر جیسے کہ ڈی ڈی اوز کوڈ ہوتے ہیں، وہی کاسٹ سینٹر جیسے ہمارے ہیں MY6204، اس طرح سب اداروں کے ایک ڈی ڈی اوز کوڈ ہوتے ہیں جن سے تنخواہ جاری ہوتی ہے۔ یہ اکاؤنٹ آفس میں یہ ڈی ڈی اوز کوڈ ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس پہ آپ نے اپنا ڈی ڈی اوز کوڈ لکھنا ہے، اس کے نیچے، ٹھیک ہے، یہ کاسٹ سینٹر ڈی ڈی اوز کوڈ جو MY جو بھی ہے آپ کا، اس کے نیچے پرسنل نمبر ہے، اور اس کے نیچے ڈپارٹمنٹ ہمارا ایجوکیشن ہے، آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ لکھیں گے۔ پیریڈ فرام، تو یہ عموماً پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ پیریڈ آپ کا کس مہینے کا پیریڈ ہے، یعنی کہ آپ کا کس مہینے میں، تو یعنی کہ اگر 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، 30 دن کا ہے، جو بھی ہے، جو پیریڈ ہے وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے آپ آ جائیں تو یہ سارے سیلری کوڈ جو ایڈجسٹ کوڈ ہیں وہ دی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پے ریگولر، پرسنل پے، ٹھیک ہے، پے کنیکٹ جو امپلائیز ہیں، اس کے نیچے ہاؤس رینٹ ہے، یہ 20 نمبر لائن پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نیچے کنوینس الاؤنس ہے، اس طرح سارے دیے گئے ہیں۔ جو نہیں دیا گیا تو یہ ایکسل شیٹ میں نے تو بنایا ہوا ہے، اس کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں یہ ایڈاک ریلیفز 2021 تک ہے، اب تو 2022 بھی لگا ہوا ہے، یہ ایڈاک ریلیف 2017-16 یہ نہیں ہے، آپ ان کو نکال سکتے ہیں۔ تو جو آپ کو ایڈ کرنا ہو، جو اس میں نہ ہو، وہ آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آگے کیا کرنا ہے کہ آپ کو کہاں لکھنا ہے۔ فرض کریں میرا آج کنوینس یعنی کہ نہیں تھا، میں نے اپنی ہیڈ ٹیچر جو تھی ہمارے سکول کی، ان کا کنوینس جو سردیوں کی چھٹیاں جو پچھلے گزری تھیں ان میں ان کا نہیں آیا تھا اور جنوری میں کاٹا گیا تھا، وہ دوبارہ بنانے کے لیے ہم نے کنوینس الاؤنس لکھنا تھا۔ یہ کنوینس الاؤنس ہے، ٹھیک ہے۔ کنوینس الاؤنس جتنا تھا وہ یہاں لکھیں اس کے سامنے، باقی کو چھوڑ دیں۔ آپ کا جو بھی بل بقایا ہے، جس چیز کا ہے آپ اس کے سامنے لکھیں،
اور نیچے آ جائیں گراس ٹوٹل پہ. گراس ٹوٹل پہ بھی وہی لکھیں جو اوپر لکھا ہے آپ نے ٹوٹل کر کے. گراس پہ لکھنی ہے. اس کے آگے آپ نے اگر کوئی آپ کی ڈیٹیکشن ہے جیسے کہ جی پی فنڈ ہے، مینول فنڈ ہے، یہ ساری آپ نے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، گراس پہ آپ نے وہاں نیچے لکھنی ہے اس جگہ پہ، اور یہاں پہ جو ہے جو آپ کی ڈیڈکشن ہوگی وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹوٹل ڈیڈکشن آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، اور اس کے نیچے آ جاتی ہے نیٹ اماؤنٹ جو آپ نے لینی ہے. نیٹ اماؤنٹ ساری کٹوتی وغیرہ کرا کے اپنے لفظوں میں کہوں تو وہ جو آپ کو ملنی تھی پہ جو بل جو بقایا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ 3-4 نیچے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں، یہ آپ پڑھ لیں کہ جو بھی سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں کیا اس کے مطابق آپ نے بنایا ہے، نہیں بنایا تو اس کو چینج کر لیں. اوپر آ جاتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے فار اکاؤنٹ آفس یوز اونلی. ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑا اس کو کلر دے کے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک کنارے پہ یہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں بیک گراؤنڈ کلر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ والا یہ. ٹھیک ہے، یہ ایریا جو ہے یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایریا اس میں آپ نے کچھ نہیں لکھنا. یہ صرف اور صرف اونلی اکاؤنٹ آفس کے لیے. میں نے بھی 1-2 دفعہ یہاں پہ غلطی کی تھی، لکھ دیا تھا، لیکن پھر اکاؤنٹ آفس والوں نے مجھے بتایا اور اس کے بعد آپ نہیں لکھتے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا کیونکہ یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے، ہم غلطی کر دیتے ہیں جو بھی لکھ دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ نہیں لکھتا. اس کے علاوہ آگے اس اوپر والی جگہ پہ آپ آ جائیں، یہاں پہ دیکھیں TR نمبر میرے خیال میں سب کو پتہ ہوگا جو آفس میں کام کرتے ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں. میں اپنے ادارے کی بات کروں، کسی ادارے کا بھی ہے تو اس کا ٹوکن رجسٹر ایک ہوتا ہے جو جس کا نمبر ٹوکن رجسٹر وہ رجسٹر ہوتا ہے جس پہ ٹوٹل بل بقایا جات جو بھی تنخواہ کے بقایا جات ہوتے ہیں یا اس قسم کی کوئی DDO سے بقایا جات لیے جاتے ہیں، کوئی پے لی جاتی ہے، کوئی ایڈوانس لی جاتا ہے، تو اس ٹوکن رجسٹر پہ لکھا جاتا ہے اور اس کا TR نمبر یہاں پہ آپ نے دینا ہے. آپ اپنے آفس کے، آپ اپنے سکول کے، آپ اپنے ادارے کا TR نمبر دیکھ لیں گے، یہاں پہ لے دیں گے. یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، جس دن کا آپ TR لکھیں گے، ٹوکن نمبر لکھیں گے، اس دن کی آپ نے ڈیٹ لکھ دینی ہے. تو آگے آ جاتے ہیں کہ اٹیسٹڈ کیا کرنا ہے، آپ نے کہاں کہاں سینڈ کرنے ہیں، جو امپلائیز ہے اس نے کہاں کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جو DDOs ہیں اس نے کہاں کرنے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ تینوں جگہ پہ DDOs جو بھی ہوگا، ہیڈ ہوگا آپ کا، اس نے سائن کرنے ہیں، سٹیمپ اس کی لگنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اس کو میں تھوڑا کر دیتا ہوں، کلر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. یہ والی جگہ. ٹھیک ہے، یہ سٹیمپ کے لیے ہے جہاں پہ ہیڈ سٹیمپ کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی 2 جگہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ نیچے 2 جگہ پہ بھی، یعنی کہ اس فرنٹ پیج پہ آپ نے 3 دفعہ اپنے ہیڈ سے، اپنے DDOs انچارج سے سین کروانا ہے. یہاں پہ آپ نے، میں نے جیسے کہا تھا کہ اکاؤنٹ آفس والی سائڈ پہ نیچے اکاؤنٹ آفیسر کے سائن، اور جو بھی ہوگا اٹیسٹڈ ہوگی، جو بھی سائن کریں گے اس کو تصدیق کریں گے، یہ اکاؤنٹ آفس کرے گا اس کو. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا لکھنی ہے. پہلے بل میں تو ساری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، تو اکاؤنٹ آفس کی طرف سے ہمیں آرڈر ہوتا ہے کہ اس کے بیک سائڈ پہ، یعنی کہ ایک فرنٹ سائڈ پہ، یہ میں پھر وہی کاغذ لہرا رہا ہوں کہ فرنٹ سائڈ پہ جو بنا ہوتا ہے بل، اس کی بیک سائڈ پہ جو بھی آپ کی ڈیٹیل ہے، آپ کا بل فرض کریں جیسے میرا تھا 15 دنوں کا، 16 دنوں کا، وہ کتنا بنتا تھا، جو بھی آپ کو بل کی ڈیٹیل لکھنی ہے، بل کی تفصیل لکھنی ہے، وہ بیک سائڈ پہ آپ لکھیں، اور لکھنے کے بعد بیک سائڈ پہ بھی ایک دفعہ آپ سینڈ کروا لیں. ٹھیک ہے، اپنے DDO سے، اپنے ہیڈ سے، اپنے انچارج سے ضرور اس کے نیچے بھی سینڈ کروا دیں، اس کو بھی تصدیق کروا دیں. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں، فارم آپ کا تیار ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا لگا کے، کون کون سے ڈاکومنٹ لگا کے آپ کو اکاؤنٹ آفس میں جمع کرانے ہیں.
تو سب سے پہلے تو ایک یہ فارم ہو جائے گا جو آپ نے فل کیا ہے، اس کے ساتھ آپ کو لیٹسٹ پے سلپ جس میں یہ کٹوتی فرض کیا ہوئی یا آپ کا کوئی بقایا جس میں کوئی پروف دکھایا گیا ہو کہ آپ کی پے سلپ میں یہ لگ کر نہیں آیا، یا جو آپ کا بقایا وہ پے سلپ 1 ہے 2 ہے جس کے متعلقہ بل کے متعلقہ جو بھی ہیں وہ آپ کو بھی لگانی ہے، لیٹسٹ بھی لگانی ہے، 2 سلپیں آپ لگا لیں، 3 لگا لیں جن میں یہ مسئلہ آ رہا تھا جو بقایا آپ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آرڈر اگر کسی نان گزیٹڈ کا ہے، گزیٹڈ کا ہے تو جس چیز کے متعلقہ ہے، فرض کریں اگر ہاؤس رینٹ آپ کا بقایا ہے، آپ کی کوئی چیز بھی کنوینس بقایا ہے، تو اگر کنوینس ہوتے ہیں چھٹیوں میں ہوتے ہیں تو یہ ہیڈ اور کلرک کے ہوتے ہیں، تو ہیڈ کا جو ہے کٹوتی ٹیچرز کے ساتھ ہو جاتی ہے، خصوصاً ایس ایس ٹی انچارج جو ہیں، تو ان کے جو ہیڈ کے انچارج کے آرڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ساتھ لگانے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی اٹینڈنس رجسٹر ہے، جہاں جیسے میں کنوینس لے رہا ہوں جس مہینے کی، جنوری کی، دسمبر کی، تو وہ 2 پیج جنوری اور دسمبر کے، دسمبر 2022 اور جنوری 2023 کے، یہ وہ پیج کی کاپیاں جو اٹینڈنس رجسٹر کی ہیں، اٹیسٹڈ شدہ سارے کاغذ آپ کو اس کے ساتھ لگا دینے ہیں اور آپ کو جا کے اکاؤنٹ آفس میں یہ ڈیری کروانے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کی سیلری جو آنے والی، اگر جو پے رول نہیں چلے، جیسے کہ 13 تاریخ کو میرے خیال میں ہمارے اکاؤنٹ آفس کے پے رول چل جاتے ہیں، اگر نہیں چلے تو آنے والی پے میں آپ کا شامل ہو جائے گا، اگر چل چکے ہیں، پے رول چل چکے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، پھر اگلی پے میں یہ آپ کا بل شامل ہوگا۔ آج کل ایسے نہیں ہوتا، پہلے تو میرے خیال میں، مجھے نہیں پتہ، میری اتنی سروس بھی نہیں ہے، لیکن پہلے جس طرح دوست بتاتے تھے کہ ایک الگ اکاؤنٹ ہوتا تھا سکول کا جس میں یہ بل بقایا، یہ اکاؤنٹ، یہ وہ سب کچھ اس میں آیا کرتے تھے، لیکن آج کل یہ سیلری کے ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ آخر میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ آفس کے جتنے بھی کام ہیں جو میری معلومات میں ہیں یا نہیں ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی معلومات اپنے لیے بھی لوں اور اپنے دوستوں کو بھی دوں، تو یہ تاکہ اس قسم کی معلومات اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ میرے چینل پہ دیکھ سکیں، جو اس طرح کی نئی اپڈیٹ میں کرتا ہوں، جو بھی ویڈیو دیتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اپنی یوٹیوب پہ مل سکے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔